آج جو سعودیہ کا فالو کر رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ صورتحال سعودیہ کی یہ ہے، مگر اس کے ساتھ چپکے ہوئے کیوں ہیں؟ بغض معاویہ میں چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ میں سالوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، دین کے معاملات کو تو آپس کی ضد کا قربانی کا بکرا مت بناؤ، دین پر تو قرآن و حدیث پر چلو۔ یہ کیا تم نے تماشا کر رکھا ہے؟ مگر کوئی منہ نیچی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس ملک کی صورتحال یہ۔ اب سنو، آگے تیسری بات شروع کرتا ہوں۔ شریعت کا حکم اس مسئلے میں یہ ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حساب کوئی چیز نہیں، حساب پر مدار ہی مسئلے کا نہیں، حساب دیکھنا ہی نہیں۔ آج ایک میں نے پمفلٹ پڑھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کل 29 ہے، لوگ چاند دیکھنے جائیں مگر چاند نظر نہیں آئے گا۔ لا حول ولا قوت، کیوں بھیج رہے ہو دیکھنے کے لیے؟ عجیب و غریب ہے، اشتہار شائع کیا ہے کہ کل لوگ چاند دیکھنے جائیں مگر کا چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر کیوں چاند دیکھنے بھیج رہے ہو؟ یہ جو چاند نظر نہیں، آپ کو کیا پتا نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ کہو بھائی کل 29 سے جاؤ سب چاند دیکھنے کے لیے، آئے تو بتاؤ، نہ آئے تو خالی آؤ۔ لیکن پہلے سے یہ کہنا کہ کل اتنی ڈگری ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور چاند نظر نہیں آئے گا، تو پھر چاند دیکھنے بھیجتے کیوں ہو؟ اس لیے یہ جو حساب کی طرف ہمارے کچھ اکابر چلے گئے ہیں، دوڑ کر کے چلے گئے ہیں، یہ اس شریعت کے مزاج کے خلاف۔ اور میں تو آج تو بہت زمانہ گزر گیا، بہت پہلے جو لوگ حساب کے پیچھے شروع میں پڑے تھے اور جو مراکش والے تھے، وہ یہ ثابت کرتے تھے حساب سے کہ سعودیہ کی رویت حساب سے غلط ہے۔ میں نے حضرت مولانا یعقوب کاوی سے خود کہا ہے، مولانا آپ حساب جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہوں۔ میں نے خود پوچھا ہے کہ حضرت چاند کا حساب آپ جانتے ہیں؟ وہاں یعقوب نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے کہا یہ حساب آپ لائے کہاں؟ کہا آبزرویٹری سے لائے۔ آبزرویٹری مسلمان ہیں کہ نہیں کافر ہیں؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت، کافروں کا کیا قول کا اعتبار ہے؟ آبزرویٹری کافر ہیں، ان کے قول کا اس پر شریعت کا سارا مدار۔ یہ میری گفتگو ہوئی آج سے 15 سال پہلے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ چاند کا حساب جانتے ہیں؟ ان کا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ سعودیہ غلط، یہ حساب آپ کہاں سے لائے؟ کہ آبزرویٹری سے لائے۔ میں نے کہا آبزرویٹری مسلمان ہیں وہاں یا کافر؟ ان کا کافر ہے۔ میں نے کہا حساب کا نام مت لو، پہلے علماء میں ایسے ماہر پیدا کرو جو حساب خود جانیں اور آبزرویٹری کی محتاجگی کے بغیر اپنا حساب، اپنا چنا خود پھوڑ سکیں، اس کے بعد حساب کا نام لیجیے، اس کے پہلے حساب کا نام نہ لیجیے۔ مگر آج تک میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ مولانا سمیع الدین صاحب ہیں، یہ بھی حساب نہیں جانتے، وہ بھی آبزرویٹری، ابھی آئے تھے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے وہ بھی آبزرویٹری کے حساب پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی حساب اپنے طور پر نہیں جانتے۔ اپنے طور پر حساب کیسے جاننا ہے؟ علم فلکیات آبزرویٹری میں نے بھی پڑھا ہے، 5 کتابیں پڑھی ہیں دارالعلوم دیوبند میں، یہ فن میں نے بھی پورا پڑھا ہے اور 5 کتابیں پڑھی ہیں۔ اس میں ایک استرلاب ہوتا ہے، سورج ہے، یہ سورج کتنی ڈگری پر ہے تو ہم اپنا استرلاب پکڑیں گے اور استرلاب پکڑ کر کے اس کو لکڑی ہوتی اسے گھمائیں گے، اس لکڑی کے سوراخ میں سورج آ جائے، اب روک لیں گے، اب دیکھیں گے سورج اتنی ڈگری پر ہے۔ آبزرویٹری پر تھوڑی ہر آدمی دیکھے، جس وقت تم کہو گے کہ سورج کتنی ڈگری پر ہے، ہم استرلاب لے کر آئیں گے اور کھڑے رہیں گے اور اس لکڑی کو گھمائیں گے، اور لکڑی کو گھما کر کے ایک سوراخ میں، جب سورج اس سوراخ میں سے دکھنے لگے بس وہاں روک دیں گے، اب دیکھیں گے یہ کتنا ہے، 18 ڈگری پر سورج آ گیا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے چاند کہاں ہے، چاند کہاں ہے، سورج سے اس کا کتنا فاصلہ ہے، اس کے آلات ہیں، ان کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے علماء میں کوئی نہیں ہے جو اس حساب کو جانتا ہو۔ وہ آبزرویٹری والے جو کہتے ہیں اس پہ سب ڈیپینڈ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی ڈگری ہوگا، اتنی ڈگری ہوگا، اس وقت ڈوبے گا، اس وقت کرے گا۔ ارے تم اپنے آلہ ہے تمہارے پاس جو تم دیکھ کر بتاؤ کہ دیکھو یہ چاند، یہ سورج، یہ اتنا فاصلہ ہے۔
جب تک خود صاحب فن ہم علماء، میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ کہا کہ پہلے فن سیکھو. ہم نے جو پڑھا تھا تو ہم نے سورج کا حساب پڑھا تھا. دیوبند میں 5 کتابیں ہم نے پڑھی، سورج کا حساب پڑھا تھا، چاند کا حساب ان کتابوں میں نہیں. اس لیے میں بھی نہیں جانتا ہوں. جو کتابیں میں نے 5 پڑھی تھی وہ سارے چاند سورج کے حساب سے ہیں. سورج کو لاؤ آج میں بتا دوں کہ اتنی ڈگری پر سورج اونچا آ گیا، لیکن چاند کا حساب ان کتابوں میں نہیں تھا اور ہم نے نہیں پڑھا تھا تو میں بھی نہیں جانتا. پھر ہمارے میرٹھ کے ایک پروفیسر الیاس صاحب ہیں، ملیشیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. انہوں نے چاند کے مسئلے پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. تو میرٹھ دیوبند کے قریب ہی ہے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ چاند کا حساب جانتے ہیں؟ ان کا جانتا ہوں. میں نے کہا آپ چاند کے حساب سے چاند کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں؟ ان کا نہیں بنا سکتا. سنو بہت گہری بات، پروفیسر الیاس سے میری بات ہوئی. میں نے کہا آپ چاند کا حساب، وہ یہی ان کا سبجیکٹ ہے، ملیشیا یونیورسٹی میں یہی پڑھاتے ہیں اور اس موضوع پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے اور چھپی ہے وہ انگریزی میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چاند کا حساب جانتے ہیں کہ چاند کتنا پیچھے پڑتا ہے اور چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، کتنا اس وقت کتنا فاصلہ ہے، دیکھ کر بتاؤ. ان کا میں جانتا ہوں. میں نے کہا جب آپ جانتے ہیں تو آپ چاند کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں؟ ان کا نہیں بنا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے چاند کی البیلی چال ہے، وہ ریگولر پیچھے نہیں پڑتا، کبھی زیادہ پڑ جاتا ہے، کبھی کم پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پیچھے پڑتے پڑتے رک بھی جاتا ہے. تو مجھے قرآن کی وہ آیتیں یاد آئی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اللہ نے کچھ ستاروں کی قسم کھائی ہے. خنس کے معنی ہیں پیچھے ہٹ جانے والا. من شر الوسواس الخناس، شیطان آتا ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے. تو خنس کے معنی ہیں ایک ستارہ ہے، وہ چلتے چلتے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر پیچھے پڑ گیا پھر چلتا رہتا ہے. الجوار معنی چلتا رہتا ہے. الکنس پھر چھپ گیا. یہ ایک ستارے کی 3 حالتیں ہیں، چلتے چلتے بیک ہو جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر چلتا چلتا ریگولر چلتا ڈوب جاتا ہے. تو قرآن نے ایک جگہ پر قسمیں کھائی ہیں، فلا اقسم بالجوار الکنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ شاید چاند بھی انہی میں ہو. قرآن نے کسی ستارے کا نام نہیں لیا کہ فلاں ستارہ چلتے چلتے پیچھے پڑے گا پھر ریگولر چلتا چلتا ڈوبے گا، کسی ستارے کا نام نہیں لیا. مگر میرا ذہن گیا کہ شاید چاند ان میں سے ہو. مولانا نے وہ پروفیسر الیاس نے یہ کہا کہ اس کی البیلی چال ہے، اس کی چال کسی ضابطے میں نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ایسا ہی وہ چلتا رہے، ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ شریعت نے چاند کے دیکھنے پر جو مدار رکھا ہے، حساب پر مدار نہیں رکھا ہے، وہ اسی لیے. اور آپ تجربہ کرو، ہندوستان میں جو کیلنڈر بنتے ہیں، میں نے ابھی بتایا تھا، وہ امکان رویت پر بنتے ہیں، مگر سال میں 1 آدھ مہینہ ایسا آتا ہے کہ اس کے مطابق رویت نہیں ہوتی اور باقی مہینوں میں ہوتی. تو جو 9 مہینے جس کا حساب صحیح بیٹھ رہا ہے، 2 مہینے کیوں حساب غلط ہو جاتا ہے؟ چاند کی حالت ہی البیلی. وہ 2 مہینے اس لیے حالت بگڑ جاتی ہے، چاند کی حالت ہی البیلی ہے. البیلی لفظ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے قاری صاحب نعت میں اگر پڑھیں گے تو ابھی نہیں سمجھیں گے آپ. البیلی کے معنی ہیں میری مرضی جو میں کروں. یعنی کسی قانون کا پابند، اللہ کے قانون کی تو ہر چیز پابند ہے، اللہ کے قانون کی تو ہر چیز پابند ہے، باقی تمہارے کسی حساب کی پابند نہیں. سورج پابند ہے،
لیکن چاند بھی پابند ہے، مشرق سے مغرب کی طرف ڈوبنے میں پابند ہے، سیکنڈ کا فرق نہیں. لیکن یہ جو سورج سے پیچھے پڑنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں وہ البیلی چال چلتا ہے. اس لیے قمری مہینے کا کوئی کیلنڈر بنا ہی نہیں سکتا ہے امکان رویت پر. نیو مون پر بنا لو، نیو مون پر بنے گا، بنا سکتا. بہرحال یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے.